اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آزمائے گا تم کو چیزوں کے ساتھ. اور یہاں پہ اس آیت میں خاص طور پہ ذکر ہے مینا صید، شکار میں سے. شکار میں سے کیوں آزمانے کی بات کی گئی؟ کیونکہ جن کے اوپر یہ آیات سب سے پہلے اتر رہی ہیں نا، وہ لوگ شکار کے بے حد شوقین تھے. ایک تو یہ کہ وہاں پہ ایسے کوئی میٹ شاپس تو تھی نہیں جہاں سے جا کے گوشت لایا جائے، یا تو گھروں کے پالتو جانور ہوتے تھے ان کو ذبح کیا جاتا تھا، یا شکار کھیلا جاتا تھا. اور شکار ان کی ہابی یا گیم یا یہی نہیں تھی، صرف سروائیول بھی تھا. کیونکہ ظاہر ہے گوشت کھانا ہے تو شکار کریں گے، ہر وقت گھر کے پالتو جانور تو نہیں ذبح کر سکتے، کتنی دفعہ کریں گے اور کتنے ہوں گے کسی کے پاس. تو ان کے لیے یہ بہت ہی ایک محبوب مشغلہ تھا اور ضرورت بھی تھی. آزمائش ہمیشہ اس چیز کے تھرو ہوتی ہے جو چیز آپ کو بہت محبوب ہو، جو چیز آپ کی ویکنس ہو، جس چیز میں کا آپ کو بہت شوق ہو. ظاہر ہے اگر ایک انسان کو، جیسے اب ہمیں شکار سے کچھ بھی نہیں تو ہماری تھوڑی اس میں ٹیسٹ ہوگا کہ تم شکار کھیلتے ہو یا نہیں. اب بھائی ہم نے تو ظاہر نہ آتا ہے، نہ کبھی کھیلا، نہ کوئی ہمارا، تو ہمارے لیے نہیں ہوتی. جن لوگوں کو اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہو، وہ چیز ان کو پسند ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور میں نے جیسے بتایا ان لوگوں کے لیے شکار بہت محبوب تھا. پا لیں گے اس کو تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی. ایسا شکار جو تمہارے ایٹ آرمز لینتھ ہو، سمجھ لیں یہ تمہارے ہاتھ پالے، یعنی اتنا قریب ہو کہ کوئی ہرن ہے وہ بالکل قریب آ کے کھڑا ہوا ہے. اور ایک بندہ جو ہنٹر ہوتا ہے نا، شکاری ہوتا ہے، وہ اس سے تو پھر جس کو کہیں گے ہاتھ میں کھجلی ہونے لگتی کہ کیسے نہیں پکڑو اس کو. اور تمہارے نیزے بھی ایسا، اگر کوئی دور ہے تو اتنا ریچیبل ہے کہ ایک نیزہ مارا اور وہ ڈھیر ہو جائے گا. جیسے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عمرہ حدیبیہ میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحشی جانوروں کے شکار کی آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. اب جن کو شکار کا شوق ہو، احرام کہاں سے باندھ لیتے ہیں؟ میقات سے. ٹھیک ہے، میقات سے آپ حالت احرام میں آ گئے، اور حالت احرام میں آپ کو پتا ہے نا کئی چیزیں حرام ہے آپ کو کرنا، جیسے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا وغیرہ، خوشبو لگانا، یہ سب کو پتا ہے. اسی طرح شکار بھی حرام ہے، شکار نہیں کھیل سکتے. اور حدود حرم میں تو ظاہری بات ہے کسی چیز کو بھی نہیں آپ مار سکتے، ایون آپ گھاس بھی یا پودے بھی ان کو اکھیڑ نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، کسی جانور کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. لیکن جب حدود حرم سے باہر ہیں، آپ میقات سے چلے یا گھر سے ہی احرام، کسی نے احرام کی حالت میں آگے آپ نیت کر لی، اب اس کے بعد شکار نہیں کرنا. تو راستے میں کئی شکار آئیں گے. اب یہ لوگ آپ کو پتا ہے حدیبیہ تک پہنچ گئے تھے اور عمرے کی نیت سے گئے تھے مسلمان، اور احرام باندھے ہوئے تھے انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ جانور بکثرت سواریوں کے ارد پھر رہے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں تھے. ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پرندوں کے چوزے اور وحشی جانوروں کے بچے اور انڈے ان کے ہاتھوں کی زد میں تھے، یعنی بالکل ایکسیسیبل تھے. اور بڑے جنگلی جانور مثلا جنگلی گدے، گائے، اونٹ وغیرہ ان کے نیزوں کی زد میں تھے. امتحان، آزمائش وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ کام کرنا بھی آسان ہو. اب دیکھیں یہاں پہ کیوں کہا گیا ان کے نیزے اور ان کے ہاتھ ان کو پالیں، اتنی قریب تھا شکار. اب سوچ لیں کوئی چیز آپ کی ریچ میں بھی ہو، آپ کر بھی سکتے ہیں، کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں یا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر انسان رک جائے صرف اللہ کی خاطر. یہ ہے انسان کا امتحان. کیونکہ اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی اس وقت مجھے موقع ملا ہے، بس یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، ابھی کیسے جانے دوں. جیسے یوسف علیہ السلام کا کتنا زبردست امتحان ہوا تھا نا. عزیز مصر کی بیوی خود دروازے بند کیے اور مالکن بھی، اور تھریٹ بھی کر رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی، قید میں ڈروا دوں گی. خوبصورت بھی ہے، خود دعوت دے رہی ہے، کوئی ہے بھی نہیں دیکھنے والا، پھر بھی اللہ کی پناہ مانگتے تاکہ جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پہ.
کون غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ سامنے تو نہیں ہے نا، جب کوئی سامنے ہوتا ہے پھر تو سارے ہی ڈر کے مارے اور باز آئے رہتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے ایگزامینر کھڑا ہوا ہے اور آپ کو ٹیسٹ دینا ہے، تو تب کیسے دیتے ہیں آپ؟ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب کیسے دیتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں نا، ایک مثال دیتی ہوں۔ مثلا آپ گھر میں ہیں، آپ کا ٹیسٹ آیا ہے، کتاب ساتھ پڑی ہوئی ہے، سپارہ پاس پڑا ہوا ہے آپ کے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کون ہے جو تب بھی سیدھا رہے گا اور کہے گا نہیں میں نے پارا نہیں کھولنا اور میں نے کچھ چیٹ نہیں کرنا، میں نے چیٹنگ نہیں کرنی؟ کون ایسا ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی اور نہ دیکھے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کون اللہ کو بن دیکھے اس کا خوف رکھتا ہے؟ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بالغیب، غائبانہ طور پہ، یعنی سب سے وہ غائب ہے، انسان خود سب سے غائب ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کون پھر بھی ڈر جاتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، یعنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، چاہو تو گناہ کرو، چاہو تو بچ جاؤ، کون تب بھی بچ کے دکھاتا ہے۔ ٹیسٹ یہی تو ہے، یہ ٹیسٹ نہیں ہے آپ میں سے کس کو کتنا آتا ہے، ٹیسٹ یہی تو ہے کہ کس میں اللہ کا خوف ہے، یعنی اس حکم کے آنے کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے باوجود یعنی جب منع کر دیا گیا یہ نہیں کرنا، جب تمہارے سامنے شکار آ جائے احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، اس کے باوجود کوئی حد سے بڑھتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اس کا مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کسی کافر کو تو نہیں کہا جا رہا ہے نا، یا الذین آمنوا کو کہا جا رہا ہے نا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ اس نے کیا سوچا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ویلیو نہیں دی، اپنی پسند کو ویلیو دی، اپنی مرضی کو ویلیو دی۔ دیکھیں اللہ کے حکم پہ راضی ہو جانا اور کہنا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کا حکم سن لیا، میں نے مان لیا، یہ تبھی پاسبل ہے جب اب اپنے وجود کے اوپر اپنے آپ پہ اللہ کا حق زیادہ سمجھے اور اپنا کم سمجھے۔ تم احرام کی حالت میں تو تم نے نہیں شکار کرنا، چاہے وہ تمہاری ایٹ آرمز ریچ ہے، چاہے وہ تم سے قریب ہے، تو کیا شکار؟ اچھا جانور دیکھیں نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کو شکار کیا جاتا ہے، شکار کر کے کھایا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جو کہ زہریلے جانور ہو سکتے ہیں، تو کیا ان کو بھی نہ مارے؟ کہ 5 قسم کے جانور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ ان کو مارنا، یہ قتل کیے جائیں گے حرم میں بھی اور غیر حرم میں بھی، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کالا کتا۔ کتے کے ہی حکم میں درندے بھی آ جاتے ہیں، جیسے بھیڑیا، شیر، چیتا، اس طرح کے جو بھی جانور ہیں جو یعنی تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، کوئی بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عتبہ بن ابو لہب نے بہت بدتمیزی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی اس کو کہ اللہ اس پہ شام میں سے اپنا کوئی کتا مقرر کر دے، تو جب وہ گیا تھا تو وہاں پہ اس کو ایک شیر نے پھاڑ ڈالا تھا، اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا تھا، تو شیر بھی اسی کتے کے حکم میں ہی آ گیا۔ اسی طرح سانپ وغیرہ ہیں، ایسے ایذا دینے والے جو جانور ہیں ظاہر ہے ان کو مارا جائے گا، حرم کے اندر بھی مارا جائے گا، تو انتم حرم میں دونوں ہی آگے نا، حرم میں بھی اور احرام کی حالت میں بھی۔ اور جس نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کے قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حکم کے آنے کے باوجود کسی نے اب پھر بھی شکار کیا حالت احرام میں، تو بدلہ اس کا مانند اس کے جو اس نے قتل کیا چوپایوں میں، یعنی اب اس کا بدلہ کیا ہوگا، کفارہ کیا ہوگا کہ وہ بدلے میں ذبح کرے چوپایوں میں سے، اسی کی طرح کے چوپایوں میں سے۔ مثال کے طور پہ اگر مثلا اس نے ظاہر ایک اگر آسٹرچ کا شکار کیا تو اس کے بدلے میں کوئی اونٹ تو نہیں وہ ذبح کرے گا نا، اور اگر گائے، اس نے جنگلی گائے کوئی شکار کیا تو اس کے بدلے میں مرغی تو نہیں دے دے گا نا، ہرن کے بدلے میں کوئی اور ایسی چھوٹا سا انڈا تو نہیں وہ دے دے گا۔ اس لیے جیسا جانور شکار کیا گیا ہے اسی کی مانند، اسی کی مثل، اسی جیسا ہی کوئی جانور جو ہے اس کو دینا پڑے گا، اللہ کے راستے میں اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ اور یہ فیصلہ اب کون کرے گا کہ کون سا جانور کس کے لیے دیا جائے؟ تو اس کے لیے 2 عدل والے
فیصلہ کریں گے یحکمو بیہی اس ساتھ اس کے ذوا عدل منکم یعنی تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے دو عدل والے جو ہوں گے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا دیا جائے. یعنی ہرن ہے تو اس کا جیسا کوئی بکری ہو گئی، یا مینڈا ہے، یا اس طرح ہے تو گائے ہو گئی، گائے کے بدلے گائے دی جا سکتی ہے. اس طرح سے کر کے وہ اس کو کمپنسیشن اس کی کریں گے، کفارہ دیں گے. اب عدل والوں کا کیسے پتا چلے گا کہ کون عدل والا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی بھی شرائط رکھی ہیں علماء فقہا نے کہ جو اپنے فرائض ادا کرتا ہو، جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، جو صغیرہ گناہ بار بار ان پہ اصرار نہ کرتا ہو، اور جو بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتا ہو، اچھا سلوک کرتا ہو، وہ عدل والا ہوتا ہے. تو دو ایسے عدل والے جن کو ذرا پتہ بھی ہو کہ کس چیز کی قیمت کیا ہے، یعنی کہ ان کو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی حرم کی حدود میں جا کے، یعنی کہ کعبہ کے پاس جا کے کھڑے کر کے تو جانور کو ذبح کیا جائے گا، بلکہ اب یہ کفارے میں جو جانور دیا جائے گا نا، جیسے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو دم دیتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں دم دو، تو اس میں بھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اسی طرح یہاں پہ کفارہ جو دیا جائے گا، تو اب یہ کفارے میں جو جانور ہوگا وہ وہاں جا کے یعنی حرم میں پہنچانا ضروری ہے، وہاں جا کے دیا جائے. اور اس کا پھر ظاہر ہے جو گوشت وغیرہ بھی ہوگا وہ وہاں کے مسکینوں کو کھلایا جائے گا. یہاں کفارہ ہے کھانا مسکینوں کا. یہاں پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ مثلاً ہے کہ ہرن شکار کیا ہے تو اس کی جگہ ایک بکرا دے رہے ہیں، تو اب بکرا جو ہے وہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ تو اگر مثال کے طور پہ 30-40 لوگ کھا سکتے ہیں تو 30-40 لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے. اور وہ اس نے یہ ہدی نہیں دینی، قربانی نہیں کرنی، تو 40 لوگوں کو کھانا کھلا دے. جانور کی قیمت کا اندازہ کر کے نا اتنے ہی پیسے کا کھانا مسکینوں کو کھلا دیا جائے. شکار کر کے غلطی ایک نے کی اور اللہ نے بھلا سارے مسکینوں کا کرا دیا کہ ان کے پیٹ بھر گئے. نہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا 100 نفل پڑھو، اتنے کرو، ایسے کرو، نہیں، اس میں بھی فائدہ انسانوں کو ہی پہنچ رہا ہے. اللہ کو تمہاری کوئی عبادات کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا اتنا، تو پھر کیا برابر اس کا روزے رکھنا، اس کے برابر روزے رکھنا. یعنی اگر مثلا جو بھی جانور تھا اس کو کھا کے کتنے دن کے روزے رکھے جا سکتے تھے؟ مثلا 10 دن کے رکھے جا سکتے تھے. یا اگر مثال کے طور پہ کوئی مرغا ہے وہ اس نے شکار کر لیا تھا تو 2 دن تک 3 دن تک اس کو کھا سکتا تھا، تو 3 دن کے روزے رکھے. اب اس کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ خود نہیں کرنا، 2 عادل شخص، ٹھیک ہے، کوئی امام سے پوچھ لیں، کسی اسکالر وغیرہ سے پوچھ لیں، اور وہ کسی کے ساتھ مشورہ کر کے اور پھر وہ بتا دیں. تو ہر جانور کے شکار پہ ڈفرینٹ اس کا مطلب تعداد ہوگی نا روزوں کی. ظاہر ہے چڑیا اور نیل گائے کے شکار پہ ایک جتنا تو کفارہ نہیں ہوگا نا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا وبال چکھے، اپنے کام کی سزا چکھے، کہ اس کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میں نے کیوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. انسان پچھتائے اس پہ، آئندہ نہ کرے. تو کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر تو انسان نہ ڈر ہو جاتا نا. اب جب اس کو دینا پڑے گا تو پھر اس کو یہ احساس ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان اس گلٹ سے بھی پھر نکل آتا ہے. جب انسان کفارہ ادا کر دیتا ہے تو ایک گناہ کی گلٹ ہوتی نا، میں نے کیوں کر دیا، اور پھر انسان اس کے اندر ہی اپنے آپ میں اتنا یعنی تکلیف میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گلٹ سے نکال دیا. یہ کفارہ دے دو گے تو اس کے بعد تمہارے پر سے گناہ دھل جائے گا. تو سستے میں بچت ہو گئی نا. اگر کفارہ نہ ہوتا، اس سے گناہ نہ مٹتا، تو جہنم کی آگ پہ میں ڈال کے گناہ مٹایا جاتا، وہ تو بہت مہنگا ہے. معاف کر دیا اللہ نے جو اس سے پہلے گزر چکا. کیونکہ صحابہ کو بہت ہی اس چیز کی پریشانی رہتی تھی. جب بھی کوئی حکم آتا تھا تو وہ یہی سوچتے تھے کہ اگر کسی نے اس حکم کے آنے سے پہلے شکار کر لیا وہ احرام کی حالت میں، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا، لیکن اس کے بعد بھی جو اعادہ کرے، یعنی بار بار کرتا جائے. اب تو جو کرنا ہے، پہلے تو چلو نہیں پتا تھا، اب آپ پتا چل گیا، پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح کرتے ہی جا رہے ہیں، ابھی بھی باز نہیں آ رہے. انتقام لے گا اللہ اس سے. اب کسی کو پتا ہے کہ شکار نہیں کرنا ہے احرام کی حالت میں، پھر بھی وہ کرے، تو اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، رب العالمین فرما رہا ہے. آ گیا باہر کا شکار، یعنی سمندر کا شکار. پہلے خشکی کا شکار تھا، اب اگر سمندر میں ہے. اب پرانے زمانے میں لوگ شپس
میں جاتے تھے زیادہ تر حج عمرہ وغیرہ کے لیے. اب سمندر میں اگر ان کو شکار ممنوع کر دیا جائے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے، کیونکہ مہینوں مہینوں لگتے تھے پہنچنے میں. لوگ دور دراز سے آئیں گے، ان کو اور بھی زیادہ ٹائم لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تمہارے لیے شکار سمندر کا، چاہے احرام کی حالت میں چاہے بغیر احرام کے، سب کے لیے ہے یہ، احرام کی حالت میں بھی اور بغیر احرام کا شکار کرنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. وہ طعام اور طعام بھی اس کا. شکار میں اور طعام میں کیا فرق ہے؟ شکار تو وہ ہے جو آپ ظاہر ہے جو آپ فشنگ کرتے ہیں تو ڈالتے ہیں اور زندہ اس کو پکڑتے ہیں، اور طعام کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ جو مردہ ہو کے باہر نکلا ہے. جیسے سمندر سے کئی دفعہ باہر نکلی ہوتی ہیں مچھلیاں، اوپر آئی ہوتی ہیں، وہ بھی کھانا حلال ہے. جیسے ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سمندر میں بہت سی مردہ مچھلیاں کنارے پر سمندر میں پھینک دی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، ہم انہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابن عمر نے جواب دیا کہ انہیں مت کھاؤ. جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کھول کر تلاوت کی اور سورہ مائدہ کی اس آیت پہ نظر پڑی تو ایک آدمی کو دوڑایا، کہا جاؤ کہہ دو وہ اس کو کھا لیں، یہی بحری طعام ہے. یعنی سمندر کا طعام یہ ہے کہ جس کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے یا وہ مرا ہوا تھا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ساحل کے اوپر کنارے پہ مچھلیاں اتنی ساری پڑی ہوئی ہیں وہ مر گئی ہوئی ہیں، تو کیا ان کو کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا سکتے ہیں. جیسے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، کوئی 300 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے پہ نا ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، ان کے سردار بھی تھے ابو عبیدہ بن جراح، تو 300 لوگ تھے. تو جابر کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں تھا. ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ ہمارا جو کھانے پینے کا سامان تھا نا وہ ختم ہو گیا. تو امیر لشکر کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب خبر ہوئی تو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس ہے میرے پاس لے آؤ. سارے اپنا اپنا سامان لے آئے، جو جس کے پاس کھانے پینے کا تھا سب جمع کیا. اب ایک حصہ مقرر کر دیا، ہر ایک کو بانٹ کے دیتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں ہمیں ہر دن ایک کھجور بس ملنے لگی. آخر میں وہ بھی ختم ہو گئی. اب ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے، دیکھتے ہیں کہ کنارے پہ ایک بڑی مچھلی ایک ٹیلے کی طرح، جیسے بڑا ٹیلا ہوتا ہے نا اس طرح پڑی ہوئی تھی. سارے لشکر نہیں، یعنی ایک ڈیڈ مچھلی بہت بڑی، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ویل مچھلی ہو بڑی، کیونکہ 18 ڈیز تک 300 لوگوں نے کھایا. اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 2 ربس جو تھی نا کھڑی ہوں تو اس کے نیچے سے ایک آدمی سوار ہو کے بھی گزر سکتا تھا، اور اس کا سر اس کی ربس کو نہیں پہنچے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے کوئی اس کے نیچے سے گزر جائے تو وہ ٹچ نہیں کرے گا کہیں، اتنی اونچی تھی وہ. یہ بھی ہے کہ صحابہ اس کی آنکھ کے سوراخ میں سے چربی ہاتھوں میں بھر بھر کے نکالتے تھے، اور 13 لوگ اس کی آنکھ کی گہرائی میں بیٹھ گئے تھے، اتنی وہ بڑی تھی. انہوں نے مٹکے بھی بھر لیے تھے اس کے گوشت اور چربی سے. تو جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا، اس کا گوشت اب تمہارے پاس ہے، اگر ہو ابھی بھی تو تم کھا سکتے ہو اس کو. یعنی وہ ڈیڈ حالانکہ پڑی ہوئی تھی، اس کا کوئی شکار نہیں کیا گیا تھا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے، بخاری اور مسلم میں بھی یہ ہے حدیث کہ جو ہے نا یہ سمندر کا ڈیڈ بھی کھایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو سمندر میں ہی رہتی ہیں، سمندر میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے، سمندر میں ہی وہ مطلب ان کا کھانا پینا. اب اس میں سارا کچھ آ گیا، جھینگے، پرونگ، کریب، یہ لوگ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے کھانے. تو یہاں پہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو سمندر کا شکار بھی اور اس کا طعام بھی، اس کا یعنی جو مردار ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے. بعض علماء نے صرف مینڈک کو اس سے الگ رکھا. انہوں نے کہا کہ مینڈک کے سوا پانی کے تمام جانور جو ہے نا وہ کھانے کو وہ مباح کہتے ہیں، یعنی نہ ان کے اندر کوئی ثواب نہ گناہ کچھ بھی نہیں. اور کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ہے اس کی آواز جو ہے نا اللہ کی تسبیح کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں مینڈک تر آتا ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور قافلے کے لیے بھی، یعنی مسافروں کے لیے، چلنے پھرنے والوں کے لیے بھی، جتنے لوگ شپ میں ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، سب کے لیے ہی فائدہ مند ہے. اس لیے کہ اس کو سٹاک بھی کر سکتے ہیں، اسی وقت نکال کے کھا بھی سکتے ہیں. یہ اس لیے نا سمندر کا شکار جو ہے وہ ذبح نہیں نا کیا جاتا، تو مچھلی بھی جس حال میں بھی ملے اس کو کھا سکتے. اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو.
یہ تو پہلے بات گزر چکی ہے، خشکی کا شکار نہیں، اس کو تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، اللہ اکبر، جو چیز یاد کرائی گئی نا وہ وہی آخرت کی پیشی۔ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہی تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے نا۔ آج کھا پی لو، جو مرضی کر لو، جو کرنا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرو، لیکن ایک دن تو وہ ہے کہ جب تم سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا، پھر کیا کرو گے؟ یہ سارے احکامات جو حالت حرام کے ہیں، حرام حلال کے ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ہمیں ایک پریکٹس، خاص طور پہ یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ حلال ہے، شکار کرنا حلال ہے، یہ جانور کھانا حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک پریکٹس کرواتے ہیں سیلف کنٹرول کی، جیسے روزے میں ہے نا پریکٹس کہ حلال چیزیں ہیں لیکن آپ نے نہیں کھانی، اسی طرح حالت حرام میں کئی چیزوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ مومن جو ہے اس کے رب کا جب حکم آ جاتا ہے تو وہ اپنی دل پسند چیزوں کو بھی ایک منٹ میں چھوڑ سکتا ہے۔ ہم یہ ایک میسج دے رہے ہیں نا دنیا کو کہ جب بھی جو بھی میرا رب چھڑوانا چاہے گا میں چھوڑ دوں گی، مجھے نہیں کوئی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے تم یہ حالت حرام میں زندگی گزارتے ہو نا ویسے ہمیشہ گزارو۔ یہ درس ہے ہمارے لیے بھی۔ دیکھا لوگوں کو کتنے پریشان ہوتے ہیں، آئے میرا بال نہ ٹوٹ جائے، یہ والا اسکارف لوں، فلانا کروں، کنگھی بھی نہیں کرتے، کہیں نہ ٹوٹ جائے، کتنی احتیاط کرتے ہیں، لیکن حرام سے نکلتے ہی اسی رب کے اور بھی تو بہت سارے احکامات ہیں جن کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ پھر